السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو دل سے خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ کے دن کو مزید خوشگوار بنانے کے لیے میں لے کر آئی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر کی ایپیسوڈ۔ لیکن ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول میرے زخم پھر سے گلاب کر ایپیسوڈ 40۔ اس نے اپنے ماموں جان کو ہاتھ تو کر دی تھی مگر پھر دل و دماغ کی جنگ میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے ماموں کی فیملی خطرے میں پڑ گئی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اب اس کی وجہ سے ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، لیکن شادی کے لیے اقرار کر لینے کے بعد بھی وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی۔ المیر اور اس کی باتیں ہر وقت اس کے ذہن میں گونجتی رہتی تھیں، اور کچھ ان عورتوں کی باتیں جو اس نے المیر کی موت کے دن اپنے بارے میں سنی تھیں کہ وہ منحوس ہے جو آتے ہی اپنے شوہر کو کھا گئی۔ اسے ڈر تھا کہ پھر سے ایسا ہوا تو وہ کسی کے بیٹے کی جان نہیں لینا چاہتی تھی، تبھی گھبرا رہی تھی۔ اس نے خود کو ان سوچوں سے نکالنے کے لیے خود کو پڑھائی میں مصروف کر لیا تھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی آئی ڈی لاگ ان کرے، لیکن نہیں کر پاتی کہ اب وہ اس اینجل سے رابطہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تھی جس سے اسے کبھی محبت تھی، اور محبت تو شاید اب بھی تھی جسے اس نے سختی سے اپنے دل کے نہا خانوں میں دبا دیا تھا۔ خود کو یہ باور کرواتے کہ اسے المیر سے محبت ہے۔ اس نے اپنی فیس بک آئی ڈی کو بھی ڈی ایکٹیویٹ کر رکھا تھا تاکہ اینجل کبھی اس تک پہنچ نہ پائے۔ فارغ وقت میں وہ پینٹنگ کرتی رہتی۔ ہمدان کی تصویر اسے یاور صاحب نے دکھائی تھی جو بہت ہینڈسم اور میچیور لڑکا تھا اور المیر کی عمر کا ہی تھا، لیکن اسے خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ شادی کے لیے مان گئی تھی، پھر کسی سے بھی ہوتی اس کی بلا سے۔ امن ہسپتال سے گھر لوٹ آیا تھا اور تیزی سے ریکور کر رہا تھا۔ وہ کافی سمجھدار تھا۔ جب اسے منام کی شادی کی بات پتہ چلی تو وہ خفا ہو گیا، کیونکہ وجہ وہ بھی سمجھ گیا تھا، جبکہ امان بہت پرجوش تھا۔ منام نے امن کو جھوٹی سچی تسلی دے کر بہلا لیا تھا اور اسے منانے کے لیے اس کا پورٹریٹ بنا کر اسے گفٹ بھی کیا تھا، جس پر امان نے بھی اسے اپنا پورٹریٹ بنانے کی فرمائش کر دی تھی، جس پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد فرصت سے وہ اس کا پورٹریٹ بنائے گی، جس پر وہ مان گیا تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس کے سسرال والے بھی اس سے ملنے آئے تھے، جن میں ہمدان کے والدین، ایک بڑا بھائی اور اس کی بیوی اور ایک چھوٹی بہن شامل تھی۔ ان سب کو ہی منام بہت پسند آئی تھی اور منام کو رسم کے طور پر انگوٹھی پہنانے کے بعد انہوں نے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی تھی۔ یاور صاحب نے ان کو منام کی پہلی شادی کے بارے میں بتا دیا تھا، جس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، جس پر یاور صاحب اور رمنا بیگم مطمئن تھے۔ منام کا پاسپورٹ اور ویزا بننے کا پروسیس بھی شروع ہو چکا تھا تاکہ شادی کے بعد وہ جلد ہی ہمدان کے ساتھ امریکہ جا سکے۔ ہمدان امریکہ سے آ چکا تھا۔ یاور صاحب اور رمنا بیگم ان کے گھر اس سے ملنے گئے تھے اور انہیں وہ کافی اچھا لگا تھا۔ اس ایک ہفتے میں شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں۔ منام نے شادی کا فنکشن گھر پر ہی کرنے کو کہا تھا، جس پر گھر میں ہی سارے انتظامات کیے گئے تھے۔ لان اور پورے گھر کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ یاور صاحب نے چند ہی مہمان بلائے تھے، جن میں ان کے قریبی دوست، بیوہ، فیملی اور منام کی خالہ شامل تھیں۔ اس کی خالہ کو جب ساری حقیقت کا علم ہوا تو وہ کتنی ہی دیر تک اس بات پر یقین نہ کر پائیں تھیں کہ وہاب صاحب نے منام پر یقین نہ کر کے اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھا، اور زیادہ غصہ تو انہیں بانو بیگم اور رانیہ کے سلوک پر آیا تھا، مگر یاور صاحب نے انہیں سمجھا بجھا کر خاموش کروا دیا تھا کہ اس بات کا ذکر وہ کسی سے بھی نہ کریں کہ منام یہاں ان کے پاس تھی اور اس کی دوسری شادی ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ منام کی خالہ نے چپ رہنے کی حامی بھر لی تھی۔ مہندی کا فنکشن سادگی سے کیا گیا تھا، جو کہ کمبائن نہیں تھا، جس پر منام نے شکر ادا کیا تھا کہ اتنی جلدی وہ اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ حامی تو بھر چکی تھی، لیکن دل نہ جانے کیوں بے چین تھا۔ مہندی کا سارا سامان اس کے سسرال والوں کی طرف سے آیا تھا، جو بیش بہا قیمتی اور خوبصورت تھا، جو سب کو ہی پسند آیا تھا۔ مہندی کے دوران سارا وقت اسے المیر کے ساتھ ہوئی مہندی کا وقت یاد آتا رہا۔ اس کی باتیں، شوخیاں اور اس کی چھیڑ چھاڑ یاد کرتے اس کی آنکھیں سارا وقت بھیگی رہی تھیں۔ اس کو ذہن سے جھٹکنے کی بار بار کوشش ناکام رہی تھی، جس سے اس کا دل بوجھل ہوا تھا کہ وہ ایک اجنبی کے ساتھ ساری عمر کیسے گزارے گی۔ اگلا دن ایک بار پھر طلوع ہو چکا تھا۔ رمنا بیگم اور اس کی خالہ مہمانوں کی خاطر مدارت کرنے اور باقی سارے انتظامات دیکھنے میں مصروف تھیں۔ امن اور امان سارا وقت منام کے پاس رہے تھے۔ پارلر والی کو گھر پر بلا لیا گیا تھا، جس کے آتے ہی امن اور امان کمرے سے نکل آئے تھے۔ تیار ہونے کے دوران اسے
پارلر والی سے بار بار ڈانٹ سننی پڑ رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور کوشش کے باوجود بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پا رہے تھے۔ اس کے دماغ میں علمیر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی کہ اسے یہ شادی نہیں کرنی، مگر یاور صاحب کا امید بھرا چہرہ اور امن کا زخمی وجود اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتا تو اس کے لبوں پر قفل لگ جاتا۔ پارلر والی اسے تیار کر کے اپنا سامان سمیٹ کر اور اس کی بے تحاشا تعریف کر کے چلی گئی تو اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، جس پر اس کا دل ایک بار پھر بھر آیا، کیونکہ اس بار وہ پہلے سے بھی بڑھ کر حسین لگ رہی تھی۔ لیکن یہ سنگھار علمیر کے لیے نہیں تھا۔ تم فکر مت کرو، میری ایک کی بیوی ہوگی میری آخری سانس تک، اور میری بیوی حاصل ہونے کا شرف صرف تمہیں حاصل ہے۔ علمیر کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچیں۔ اس کی خالہ کچھ ہی دیر میں اس کے پاس آئیں تو وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ میک اپ واٹر پروف تھا، ورنہ اب تک پارلر والی کی ساری محنت ضائع ہو چکی ہوتی۔ اس کی خالہ اس کے پاس بیٹھی اسے تسلی دیتی رہی۔ بارات کا ٹائم 6 بجے کا تھا اور اب 7 بج رہے تھے، لیکن ابھی تک بارات نہیں آئی تھی، جس پر سب پریشان ہو رہے تھے۔ یاور صاحب بار بار ہمدان کے والد صاحب کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے، لیکن دوسری طرف سے فون بند جا رہا تھا، جس پر پریشان ہو کر انہوں نے پہلے ہمدان اور پھر اس کے بڑے بھائی کا نمبر ملایا، مگر ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا، جس پر وہ بے حد پریشان ہو چکے تھے۔ رمنا بیگم انہیں تسلی دے رہی تھیں، لیکن انہیں تسلی کیسے ملتی؟ بیٹی کی بارات نہیں آئی تھی، نہ ہی ان کے گھر میں سے کوئی فون اٹھا رہا تھا۔ آج اگر شادی نہ ہوتی تو ان کی جگہسائی ہوتی، مگر لوگ منام پر بھی فکرے کستے کہ نہ جانے ایسی کیا کمی تھی لڑکی میں جو بارات ہی نہ آئی۔ قصور چاہے لڑکے کا ہو، لوگ قصوروار ہمیشہ لڑکی کو ہی سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے یاور صاحب، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ان کے بزنس پارٹنر نے ان کے قریب آ کر فکر مندی سے پوچھا تھا۔ ساتھ میں ان کی بیگم بھی تھیں۔ یہ وہی تھے جنہوں نے منام کی مدد کی تھی اور اس کو بحفاظت یہاں پہنچایا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، بارات 2 گھنٹے لیٹ ہو گئی ہے اور ان میں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا۔ یاور صاحب نے پریشانی سے بتایا تو وہ بھی پریشان ہوئے۔ وہ لوگ ایک کونے میں صوفوں کے قریب کھڑے تھے، ابھی وہ کچھ بولتے جب اچانک یاور صاحب کا فون گنگنایا۔ وہ ہمدان کی طرف سے میسج تھا، جس کو پڑھ کر یاور صاحب صوفے پر ڈھہ سے گئے اور فون ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ رمنا بیگم گھبرا کر انہیں پانی پلانے لگیں، جبکہ ان کے بزنس پارٹنر نے فون اٹھا کر وہ میسج پڑھا جس میں لکھا تھا کہ مجھے اس بات سے انجان رکھ کر آپ میری شادی اپنی بھانجی سے کروانا چاہتے تھے کہ وہ بیوہ ہے۔ وہ تو اچھا ہے کہ مجھے وقت پر پتہ چل گیا اور میں اس دھوکے بازی سے بچ گیا۔ آپ کی بیوہ بھانجی آپ کو ہی مبارک ہو، مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ نہایت بدلحاظی سے کہا گیا تھا، جسے پڑھ کر ان کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ آپ نے لڑکے والوں کو بتایا نہیں تھا کہ یہ منام بیوہ ہے؟ انہوں نے اچنبھے سے یاور صاحب سے استفسار کیا۔ بتایا تھا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہمدان کو بھی اس بات سے آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ ہمدان جانتا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں، مگر اب یہ سب… رمنا بیگم بھیگے لہجے میں کہہ کر بات ادھوری چھوڑ گئیں۔ انہیں منام کی فکر ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس پر کیا بیتے گی جب اسے یہ سب پتہ چلے گا تو۔ وہ تو شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ان سب کی خوشی کے لیے مان گئی تھی، مگر انہیں بھی کیا پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ وہ یہ سب سہ نہیں پائے گی۔ اس نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا اور اب یہ سب ہو گیا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ وہ تو ٹوٹ جائے گی۔ یاور صاحب نے پریشانی سے سر تھامتے کہا۔ ٹینشن سے ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا۔ اسے ہماری بہو بنا دیں، ان کے بزنس پارٹنر کی بیگم نے اچانک کہا تو وہ چونک اٹھے۔ مجھے وہ شروع سے ہی بہت پسند ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو، انہوں نے کہا تو یاور صاحب کا چہرہ چمک اٹھا۔ ان کے بیٹے کو وہ اچھے سے جانتے تھے اور انہیں وہ اچھا بھی لگتا تھا، تبھی تیزی سے سر ہلا گئے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر کیا وہ مانے گا؟ یاور صاحب نے پوچھا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ ہماری کوئی بات نہیں ٹالتا وہ، اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، انہوں نے کہا تو وہ رمنا بیگم کو منام کے پاس بھیج گئے تاکہ اسے ساری صورتحال بتا کر سنبھال سکیں، جبکہ ان کے بزنس پارٹنر اب اپنے بیٹے کو کال کر کے یہاں بلوا رہے تھے۔ مہمان اتنی دیر ہونے پر تنگ ہو رہے تھے، تبھی انہوں نے اسے جلدی آنے کو کہا تھا۔ رمنا بیگم نے منام کے پاس پہنچ کر اسے ساری حقیقت بتائی تو وہ کئی لمحوں تک ساکت بیٹھی ان کو دیکھتی رہی۔ میں سچ میں منحوس ہوں، منام بھیگی آنکھوں سے بولی بھی تو کیا؟ اس کی خالہ نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ایسا نہیں کہتے بیٹا، یہ صرف توہم پرستی ہے اور کچھ نہیں۔ تمہاری شادی آج ہی ہوگی تاکہ کسی کو تم پر باتیں بنانے کا موقع نہ ملے، اور فکر مت کرو، وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور فیملی بھی بہت اچھی ہے، تمہیں خوش رکھے گا وہ۔ انہوں نے سمجھایا تو وہ سر جھکائے چپ بیٹھی رہ گئی کہ اپنی ڈور تو وہ ان کو تھما چکی تھی، جو چاہے کرتے۔ اسے ان پر اعتماد تھا اور ان کی محبت پر کوئی شک نہیں تھا۔
وہ تو بس اس بات پر دکھی تھی کہ ہر بار اس کے حصے میں غم اور ذلت کیوں آتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر ابیلا اس ایک ہفتے میں ایک دن بھی یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ کئی بار اس نے ان کے گھر کا چکر لگایا لیکن ہر بار گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوتا۔ جب بھی جاتا ہمسائیوں سے ضرور پوچھتا مگر ان سے یہی پتہ چلا کہ ابیلا کی ماں بیمار تھی جسے وہ ہسپتال لے کر گئی تھی۔ گھر بھی آتی ہے مگر پھر واپس چلی جاتی ہے۔ ہمسائے کی عورتیں اسے دیکھ کر منہ میں نہ جانے کیا باتیں کرتی رہتی تھیں۔ احد کو ان کی پرواہ نہیں تھی مگر ابیلا کی ماں کا سن کر اسے دکھ ضرور ہوا تھا اور وہ اس کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اور آج ایک ہفتے بعد فائنلی وہ اسے یونیورسٹی میں نظر آ ہی گئی تھی اور وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا تھا جو کافی مزحمل اور تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ آنکھیں بھی سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ تمہاری مدر کیسی ہیں اب؟ احد نے اس کے پاس پہنچتے ہی پوچھا جس پر وہ چونک اٹھی۔ یعنی وہ اس کی ماں کی بیماری کے بارے میں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دو لفظی جواب دیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہ پائی کہ اس کی ماں ڈیتھ بیڈ پر ہے کیونکہ اس کی ماں کو کینسر ہے، وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اوہ ویل اینڈ گڈ، مگر تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، احد نے بغور اس کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ابیلا کا لہجہ سپاٹ سا تھا۔ تم اپنا خیال رکھا کرو، اتنی کمزور ہو میری ایک پھونک سے اڑ جاؤ گی۔ ویسے اسپتال میں کون تھا تمہارے ساتھ؟ احد نے اسے نئی ہدایت جاری کرتے ہوئے آخر میں سوال کیا۔ میں خود، ابیلا نے اب بھی سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ اس وقت وہ گراؤنڈ میں ایک سنگی بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے درمیان ابیلا کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ تم خود؟ ہسپتال میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ چاچو، ماموں، تایا یا کوئی اور بڑا یا کوئی کزن؟ احد نے اس کے جواب پر چونک کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی جس پر اسے جھٹکا لگا۔ مگر کیوں؟ احد نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا، خاص کر تب جب وہ یتیم بھی ہو، ابیلا نے اذیت بھرے لہجے میں کہا تو وہ تعصب سے کالی چادر میں لپٹی اس لڑکی کو کئی ثانیہ دیکھتا رہا جو دکھوں کی عملی تفسیر تھی، جو خوبصورت نہیں تھی لیکن خوبصورت دل ضرور رکھتی تھی۔ سورج کی روشنی میں اس کی سامنے رنگت چمک رہی تھی۔ احد کو لگتا تھا ہر کسی کی زندگی آسان ہوتی ہے جیسے اس کی ہے، لیکن اب اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہر کوئی منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا نہیں ہوتا، یہاں ہر کسی کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ تم مجھے بتاتی میں تمہاری مدد کرتا، احد نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ مجھ پر ترس نہ کھایا کریں احد صاحب، آپ بڑے لوگوں کا ترس اور ہمدردی ہم غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، اور خاص کر ایک لڑکی۔ آئندہ مجھ پر ترس کھا کر اور میرے پیچھے میرے گھر تک جا کر مجھے ذلت کے گڑھے میں مت پھینکیے گا، بہت مہربانی ہوگی آپ کی۔ عجیب سے لہجے میں اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ چکی تھی جبکہ احد کو اس کی بات کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا تھا، تبھی کندھے اچکا کر رہ گیا۔ میں اس کے لیے پریشان تھا اور یہ مجھے یہی ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہے۔ بڑبڑانے والے انداز میں کہہ کر وہ ملحان کے پاس چلا آیا جو فون کان سے لگائے اپنے مینیجر سے بات کر رہا تھا۔ یہ جذبہ نہیں آ رہی آج کل؟ احد نے اس کے پاس بیٹھ کر نیا شوشہ چھوڑا۔ اچھا ہے نہیں آ رہی، اور اگر تمہیں اس کی زیادہ یاد آ رہی ہے تو گھر جا کر مل آؤ، ملحان نے طنزی انداز میں کہا تو احد کھسیانا ہو گیا۔ مجھے کیوں اس بچ کی یاد آئے گی؟ اچھا ہی ہے کہ نہیں آ رہی، کم از کم میں تو بہت سکون میں ہوں، احد نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیوں، تجھے کانٹے چبھوتی تھی وہ؟ ملحان نے استفسار کیا۔ کچھ لوگوں کی موجودگی خاردار کانٹوں کی طرح ہی ہوتی ہے جو گلاب کے ساتھ جڑ کر بھی زخم دینا نہیں چھوڑتے، احد نے کہا تو وہ سر ہلا گیا کہ اس بات سے وہ بھی متفق تھا۔ بالکل تیری محبوبہ کی طرح۔ ویسے کیا بنا اس کا، کچھ پتہ چلا؟ ملحان نے پوچھا تو احد کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ بہت سیانی ہے یار، اس نے آئی ڈی ڈی ایکٹیویٹ کر رکھی ہے جس سے اس کا آئی پی ایڈریس اور لوکیشن ٹریس کرنا مشکل ہو گیا ہے، احد نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو اسے بھول کیوں نہیں جاتا احد؟ مان لے وہ بس ٹائم پاس کر رہی تھی، ملحان نے اسے ہمیشہ کی طرح سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ ٹائم پاس نہیں کر رہی تھی، وہ بہت معصوم تھی، اس کی باتیں، اس کا انداز، وہ جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ احد نے اس کی بات کی نفی کی تو ملحان نے گہرا سانس بھرا۔ اگر تجھے کسی سے محبت ہوتی اور وہ تیرے ساتھ ایسے کرتی تو کیا تو اسے بھول جاتا ملحان؟ احد نے اچانک پوچھا تو وہ ایک پل کو ساکت رہ گیا مگر پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا جو سوالیہ انداز میں اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اگر کوئی میرے ساتھ ایسا کرتی تو میں پہلے اسے ڈھونڈتا اور پھر اسے وہ سزا دیتا کہ ساری زندگی محبت لفظ سے خوف کھاتی۔ ملحان کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ احد کئی ثانیہ تک اسے دیکھتا رہا جو واپس فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ جی تو جناب، کیا لگتا ہے آپ کو کہ آگے کیا ہوگا؟ مینام کی شادی کس سے ہوگی؟ کون ہے وہ لڑکا جس کو وہ اس کے پیرنٹس بلا رہے ہیں؟ کیا وہ مان جائے گا مینام سے شادی کرنے کے لیے؟
تو جاننے کے لیے جڑے رہیے میرے ساتھ، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ میں جلد آؤں گی آپ کے لیے لے کر اس کی اگلے ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔